الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا سوال ہے غزوات والسرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم باب ہے۔ ان غزوات و سرایا سے ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان سے اصل مقصد کیا تھا آج کل کے دور میں، جب کہ کفر ہر میدان میں مسلمانوں کو کمزور کرنے پر تلا ہوا ہے، ان غزوات و سرایا سے مسلمانوں کو کیا سبق مل رہا ہے؟ الحمدللہ جو بھی سمجھدار لوگ ہیں اور متعصب نہیں ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ انسان اس معاشرے کے اندر اس وقت تک محفوظ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ منصف ہے اور ظالم نہیں ہے، تو ان سے تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بلا وجہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں کا مطمع نظر یہی ہو مائٹ از رائٹ، جنگل کا قانون، جنگل میں جو طاقتور ہے وہ بادشاہ ہے، وہ کسی اور کو اپنے سامنے آنے نہیں دیتا۔ ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ہے جہاں بندروں کی بڑی بہتات ہوتی ہے، تو ڈرائیور جو ہوتے بسوں کے کبھی کبھی ویسے شغل کے طور پہ سواریوں کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے وہاں بس کھڑی کر دیتے، تو بس کے جو مسافر ہوتے ہیں، مرد عورتیں بچے، ان کے پاس جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان بندروں کی طرف پھینکتے ہیں، کیلے بھی ہوتے ہیں، بسکٹ بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا۔ بندروں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانوں کی طرح ہاتھوں کے ذریعے سے کام کر سکتے ہیں، یعنی جیسے دو سامنے والے پیر جو ہوتے ہیں ان کے تھے، ان سے ہاتھوں کا کام بھی لیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو انسان کھاتے ہیں بندر بھی کھا سکتے ہیں۔ تو وہ پھر یہی ہوتا ہے، چینا جپٹی ہوتی ہے۔ اب جو طاقتور ہوتا ہے وہ سارا اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، اور کمزور جو ہوتے ہیں ان کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے کیلے پھینکے، تو ایک موٹا مضبوط جو بندر تھا وہ نے جھپٹ کے وہ گچھا اپنے ہاتھ مطلب اس میں لے لیا، اور ایک مریل سی بندریا تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس کے سامنے سے اٹھا کے چلا گیا اور پھر رکھا، اور مطلب جانے بیٹھ کے ان کے سامنے وہ چیل چیل کے کھا رہا تھا، اور یہ بندریا بیچاری اور بچہ ان کو اس طرح حسرت کے نگاہوں سے وہ دیکھ رہی تھی، کچھ کر نہیں سکتی۔ یہ جنگل کا قانون۔ اب ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع کریں گے آپ کے ساتھ انصاف کریں گے؟ آپ کے ساتھ انصاف تو نہیں کریں گے، مائٹ از رائٹ کے قانون پہ چلیں گے۔ تو جو دین آیا ہوتا ہے خیر کو فروغ دینے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ظلم
کو ختم کرنے کے لیے، انصاف کو عام کرنے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے، شر کو دور کرنے کے لیے، تو مجھے بتائیں کیا شر ایسے باریک بیٹھے گا؟ ان کو یہ کرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا وہ اپنا کام کر سکتا ہے اگر وہ اپنی حفاظت نہ کر سکتا ہو؟ نہیں کر سکے۔ ہاں البتہ ایک ضرور بات اس کے اندر پوشیدہ ہے، سمجھنا کہ آپ ریئیکٹ کس وقت کریں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں پھر بھی آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، الجھ پڑتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے نہیں، آپ انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ کے پاس اتنی طاقت جمع ہو جاتی ہے، آپ اپنی دفاع کر سکتے ہیں، پھر اس وقت آپ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک یعنی عملی اور مناسب سوچ ہے۔ اس وجہ سے مکی دور جو تھا اس کے اندر اپنی دفاع نہیں کی جا سکتی تھی عام حالات کے لحاظ سے، لہٰذا اس وقت برداشت کا حکم تھا۔ وجہ ہے کہ آپ ہر طرح سے اس میں گرے ہوئے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں جب جگہ کا سپورٹ حاصل ہو گیا اور اپنے بارے میں کچھ فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا اور پلاننگ اور ان تمام چیزوں کی مطلب ظاہر قوت حاصل ہو گئی، تو ایسی صورت میں پھر جہاد کی ایجاد ہو گئی۔ اگرچہ پہلے جہاد جو تھا بدر کا وہ تھا بے سر و سامانی میں، اور جہاد کی پلاننگ بھی نہیں تھی، وہ ایک اچانک ایک دفاعی انتظام تھا جو ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے ایک ارادہ تھا کہ اپنی قدرت کو دکھا دے، تو وہ ہو گیا۔ لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ جو 10 سال ہے اس میں یا جہاد میں گزری یا جہاد کی تیاری میں گزری ہے، ہر وقت الرٹ رہنے میں گزری ہے۔ کوئی بتائے نا پھر، اب ذرا غزوات کی تعداد، اس رائے کی تعداد بھی بتا دینا، اور 10 سال، ان 10 سالوں میں سارا کچھ ہوا ہے نا۔ ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں 2، کتنا عرصہ گزرا؟ ہاں، اور وہاں 10 سال تھے، اور 10 سال میں کتنے جہادوں سے رہے ہوئے۔ تھوڑا سا اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں آج کل، تو چائنا نے کتنا برداشت کیا کہ باقاعدہ وہ کہتے تھے ہمارے اندر اب فی الحال اتنی سسٹینیبلٹی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں، اور کر رہے تھے، اور جب ان میں قوت آ گئی تو ڈٹ گئے ہی۔ آپ بتاؤ، یہ سامنے کی بات ہے کہ ان کے سامنے بھی سپر طاقتیں تھیں۔ تو یہ ایک معاشرتی بات ہے، سمجھ کی بات ہے، چیلنج کی بات ہے، چیلنج کو قبول کرنے کی بات ہے۔ تو یہ سرایا اور یہ جو غزوات ہیں، یہ ایک طرف تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں حق کو یعنی پھیلانے کے لیے اور حق پر جمنے کے لیے اپنی حفاظت کا انتظام ضروری کرنا ہے۔ To be in peace, one is to be prepared for war۔ مطلب امن میں رہنے کے لیے بھی انسان کو جنگ کے لیے وہ تیار رہنا ہوتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، یہی فرمایا گیا کہ اپنے گھوڑے جو ہے وہ ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ تو یہ ساری بات اسی انداز میں ہے۔ اب دیکھ لیں، میں نے جو عرض کیا ہے 2 باتیں ہیں، ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لیں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ حق کو فروغ دینے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، اور حق پر جم جانے کے لیے کہ کوئی آپ کو حق سے ہٹا نہ سکے، آپ کو تیار رہنا پڑے گا۔
تیار رہنا پڑے گا. اقدامی دفاعی ساری باتیں ان 2 باتوں میں ساری آ گئی. ٹھیک ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کو اللہ پاک نے ایک اسائنمنٹ دیا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے آپ کے اندر استطاعت ہونی چاہیے. اور استطاعت کو پیدا کرنے کے لیے جو ذرائع وسائل ہیں ان پہ توجہ دینی پڑے گی، اور اس میں یہ چیزیں بھی ہیں. الحمدللہ ہمارے لیے کافی سبق موجود ہے، لیکن غزوہ اور سریہ لفظ جو ہے یہ تو نبوت کے دور کے لحاظ سے تھا. اب جو جنگ ہے، دشمن کی جو ہے مطلب قوت ہے، وہ جنگ کی تیاری پہ لگے ہوتے ہیں، اور ہم رواداری پھیلا رہے ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ اس کو رواداری سمجھتے لوگ، اس کو کمزوری سمجھتے، اور ہے بھی یہی بات. تو رواداری والی باتیں یہ کمزوری کی باتیں ہوتی ہیں. آپ کو تیار رہنا ہے، پھر رواداری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جہاں مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوئی ہے، کیا انہوں نے بڑھ کے کافروں کو دبایا ہوا ہے بلا وجہ؟ ان کی دولتیں چینی ہیں. ذرا دیکھیں تاریخ کو. اور یا دوسرے ملک یا دوسرے لوگ، ان کو جب طاقتیں حاصل ہوئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اندازہ لگائیں. ابھی دہشت گرد کا لفظ مسلمانوں پہ چسپاں کیا جا رہا ہے. بندہ پورے دنیا میں دیکھے دہشت گردی کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے. ساری باتیں سامنے ہیں. خامخواہ احمقوں کی دنیا میں تو نہیں رہنا چاہیے. آج کل یہ بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے کتابوں سے، مسلمانوں کے دلوں سے، مسلمانوں کے دماغوں سے جہاد کا لفظ مٹا دیا جائے. اور اس کی بہت بڑا فتنہ بھی کریٹ کیا گیا ہے پورے عالم میں، جس کو فتنہ قادینیت کہتے ہیں، جس کا بنیادی مقصد جن نے اس کو بنایا ہے، کاشت کیا ہے کہ جہاد کو ختم کیا جائے. جو مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کے خلاف کام کر سکے، جو مسلمانوں کی تشخص کو استعمال کر کے مسلمانوں کی جڑ کو کاٹ سکے، یہ ہے وہ فتنہ، یہ خبیث فتنہ ہے. کسی بھی رنگ میں یہ موجود ہو، یہ مسلمانوں کے نقصان کے لیے سرگرم. اور اندازہ کر لیں کہ ان کو سپورٹ کون کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے دشمن کر رہے ہیں. مسلمانوں کے دشمن کر رہے ہیں. تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں. لہذا کبھی بھی ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. ظاہر ہے ہم لوگ وہ باتیں کر رہے ہیں جو قرآن کی اور حدیث کی ہیں. عملاً یہ ہمارا میدان نہیں ہے، کیونکہ تقسیم ہو چکا ہے کام کا. کچھ لوگ خانقاہوں میں بیٹھ کر خانقاہوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ظاہر جہاد کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ تدریس کر رہے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ میں چل رہے ہیں، کچھ لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ شعبہ جات ہیں، مختلف شعبوں میں لوگ کام کر رہے ہیں. ہم بھی ایک شعبہ ہے، ہمارا بھی ایک شعبہ خانقاہ والا ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اگر خانقاہ میں کوئی بیٹھا ہوا ہے
تو درس و تدریس کی مخالفت تو نہیں کر سکتا، اور درس و تدریس جو کر رہا ہے وہ خانقاہ کی مخالفت تو نہیں کر سکتا، اور یہ دونوں جہاد کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، اور یہ سارے تبلیغ کی مخالفت تو نہیں کر سکتے، یہ سب مل کر اچھی کتابوں کی مخالف تو نہیں ہوں گے، سارے یقیناً ایک دوسرے کے حامی ہیں، ہاں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے کسی کے کام کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنے کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ہے ایک عملی سوچ اور فکر جس کے ذریعے سے تقسیم کار اور خیر کو فروغ مل سکتا ہے، اور حق پر جمع جا سکتا ہے، اور حق کو پھیلایا جا